بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، حاضر خدمت ہوں ہمیشہ کی طرح دینی و دنیاوی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ پاک نے خود اپنے اس نام کی قسم کھا کے فرمایا، جس گھر میں اللہ کا یہ نام پڑھا جاتا ہے اس گھر میں دولت کی برسات ہوتی ہے اور ہر پریشانی مصیبت ختم ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے اللہ پاک کا ایک ایسا نام لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اگر انسان کامل یقین کے ساتھ اس کا معمول بنا لے، پوری زندگی کے اندر کبھی انسان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا اس کے گھر سے تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کسی انسان پہ اللہ کی جانب سے تنگ دستی آتی ہے تو سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ یہ بھوکا مر جائے، سارا جہاں اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو ذلیل کر دینا ہے۔ اگر انسان صدقے دل کے ساتھ اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ رکھ کے اس کے نام کا وظیفہ کرے، صرف ایک مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس انسان کی تمام مشکلات کو ختم کر دیں گے۔ اپنے ہاتھوں پہ یہ وظیفہ کر کے آزما کر دیکھو، قرآن پاک کے اندر داخل ہو جاؤ۔ قرآن پاک کے اندر ہر مشکل کا حل اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ سب سے زیادہ مجرب عمل ہے، قرآن پاک کے اندر طاقت ہے۔ دنیا خدا کی قسم آپ کی ہو جائے گی۔ دنیا کے پیچھے گھوم رہے ہو جہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو وہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ملنا ہے تو اللہ کے قرآن سے ملے گا، اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ محترم ناظرین کرام، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن آج کا ہمارا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی طاقتور نام کے حوالے سے ہے، کو لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ اس نام کو پڑھنے یا اس کا ورد کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام دکھ، تکالیف، پریشانیاں، رنج و غم، سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنے اس مبارک نام کی برکت سے دور فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اس وظیفے کو آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ اس وظیفے کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے، وہ ہے پہلے یقین، کیونکہ جتنا آپ کا یقین ہوتا ہے اور اعتماد ہوگا انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ جس طرح ہم دنیا کے کوئی بھی کام مکمل یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام آج شروع کیا ہے، کل تک ہمارا یہ کام لازمی ہو جائے گا، اسی طرح آپ اس تسبیح یعنی وظیفے کو بھی کریں اور اللہ پاک پر کامل یقین اور مکمل اعتماد رکھیں کہ میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ پاک مجھے اس وظیفے میں خوب فائدہ اور برکت دے گا۔ تو اس کے ساتھ آپ نے اپنے کام کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ وظیفہ کر کے آپ گھر میں جا کے سو جائیں اور کہیں جی کہ ہم نے وظیفہ کر لیا اور ہمارا کام ہو جائے گا۔ نہیں، آپ نے کوشش بھی کرنی ہے، ساری کوشش کر کے نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے، سچے دل کے ساتھ اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب سچے دل سے مانگی گئی دعائیں دکھاتی ہیں، اپنا بھرپور رنگ دکھاتی ہیں، تو جو انسان اپنے دکھوں بھری زندگی سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں ان کی زندگی میں بھی خوشیوں اور بہاروں کے رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک غیب سے ان کے مسائل کے حل بھی پیدا کرتا ہے، اللہ پاک ان کی تمام مشکلات کو بھی حل کرتا ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ کر کے اور کوشش کرنی ہے کہ نماز کا اہتمام کرنا ہے اور پھر اللہ پاک کے اوپر چھوڑ دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو وہ عطا کرے گا
انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو وہ عطا کرے گا، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ نے دعا بھی اپنی اوقات دیکھ کر نہیں مانگنا بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کے مانگنا ہے، کیونکہ اللہ پاک جب عطا کرنے پر آتا ہے تو پوری کائنات کا جتنا رزق ہے وہ بھی آپ کو عطا کر سکتا ہے۔ اللہ پاک نہ دینے پر آئے تو آپ کو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ پاک سے مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ مانگا کریں۔ اس وظیفے کا آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اگر رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر آپ اس عمل کو کریں گے، اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک تو بالکل تنہائی ہوگی، آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوگا، مکمل یکسوئی آپ کو ملے گی۔ آپ ایک معمول بنا لیں کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا۔ مثلا رات کو سوتے وقت آپ یہ عمل کریں گے تو آپ نے اسی وقت ہی اس عمل آپ نے 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے، نے باوضو ہو جانا ہے، بستر پر لیٹ جانا ہے، اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ درود شریف کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے ایک دفعہ آپ میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ درود شریف پڑھنے کے بعد مکمل خاموشی، سکون، اطمینان سے اللہ پاک کا مبارک نام یا باسطو 111 بار آپ کو پڑھ لینا ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا باسطو پڑھنا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ نے یا باسطو 111 مرتبہ بالکل دل کی گہرائیوں سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لینا ہے۔ یہ سورۃ اخلاص ایسی طاقتور سورہ سے وسعت رزق کے حوالے سے بہت ہی طاقتور سورہ مبارکہ ہے۔ یہ سورہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے کہ وہ واحد مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ لا شریک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو آپ نے اللہ پاک کا مبارک نام اور سورہ اخلاص کو پڑھتے وقت اپنے ذہن میں جو بھی آپ کی حاجت ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، اس کو تصور میں رکھنا ہے اور ان کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صرف 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے جتنے بھی جو صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، آپ کے سارے دن کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، اور جب گناہوں کی معافی مل جائے گی پھر آپ پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ استغفر اللہ کم از کم 300 مرتبہ پڑھیں تو وہ کثرت میں شمار ہوتا ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کیا کریں۔ تو کم از کم 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، مکمل خاموشی، تسلی اور سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ آخر میں آپ نے دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، یا اللہ جو بھی میری مشکلات ہیں، جو بھی میری پریشانیاں ہیں، تو ہی دینے والی ذات ہے، میں منگتا ہوں تو داتا ہے، تو عطا کرنے والا ہے، میں فانی ہوں تو لا فانی ہے، ازل سے ابد تک تو وہ رب ہے جو سمندروں کی گہرائیوں میں بسنے والے کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے، میں تو تیری مخلوق ہوں، اے اللہ تو سب کا بادشاہ ہے، اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو میری مشکلات دور کر دے، میرے پریشانیاں دور کر دے،
میری دعائیں قبول کر دے، جو بھی میرے اوپر بندشیں، جو بھی میرے اوپر رکاوٹیں ہیں وہ دور کر دے۔ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے گا کہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں، مغفرت فرما اور ہمیں عطا فرما، راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ہماری آج کی امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اچھی لگی ہو، تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ محترم ناظرین، اگر زندگی نے موقع دیا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے عمل کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی